اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی سے شکوہ کیا۔ قال یا ہارون ما منعک، آپ نے کہا اے ہارون ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، اذا رأیتہم ضلوا، جب تو دیکھ رہا تھا کہ یہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، تو وہ کیا چیز تھی جس نے تجھے تبلیغ سے منع کیا؟ تو نے روکا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعن، اور کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری اتباع کرے یا میرے پیچھے آئے؟ فوراً تمہیں طور پر آ کے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ افعصیت امری، یا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ اب بھائی سے غصہ کر رہے ہیں، یا تو تم مجھے طور پر آ کے بتا دیتے یا ان کو روک دیتے، یہ تمہارے پیچھے تمہاری موجودگی میں یہ سارے کام کیسے ہو گئے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قال یا ابن امہ، کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے ذرا تحمل سے میری بات سمجھیے، لا تأخذ بلحیتی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14th رکوع کا آغاز ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیت 90 سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، قرآن بیان کرتا ہے کہ جب سامری نے ایک بچڑے کو معبود بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اکثر لوگ اس کو پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، تو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، تو تحقیق ان لوگوں سے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، من قبل، آغاز میں ہی کہہ دیا، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تمہیں اس کے ذریعے سے ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے، ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا پروردگار تو رحمان ہے۔ تم یہ کس بچڑے کی پیروی کرنے لگے ہو، پوجا کرنے لگے ہو؟ اللہ کو یاد کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا حکم مانو۔ تو وہ حضرت ہارون کو جواب دینے لگے، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہ عَاکِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ، وہ کہنے لگے ہم ہرگز پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں پر جم کر بیٹھیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ یعنی آپ طور پر تھے، 40 دن کے لیے گئے ہوئے تھے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے ہم تو عاکفین، عاکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جم کر بیٹھ جانا، ڈیرا لگا دینا۔ تو کہا ہم تو اس بت کے پاس بیٹھے رہیں گے، اعتکاف کر لیں گے، عاکفین ہو جائیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آ جائیں۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا آپ کو کہ یہاں پر ہارون علیہ السلام کا ذکر کرنے کی قرآن کی وجہ یہ ہے کہ بائبل نے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے، ہمیں جو اویلیبلٹی ملتی ہے بائبل کی، اس میں یہ بچڑا بنانا، شرک کی طرف پوری قوم کو لگانا اور شرک کی طرف سب کو دعوت دینے کا سارا الزام بجائے سامری کے سر ڈالنے کے سارا الزام لگایا ہے حضرت ہارون علیہ السلام پر، کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کا سونا لیا اور ان کا بچڑا بنایا اور خود بھی شرک کرنے لگے اور دوسرے لوگ بھی شرک کرنے لگے۔ تو سارا الزام اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر پر لگایا، جو توریت میں تحریفات ہوئی ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اس بائبل میں جو تحریف ہو گئی تھی، امٹمنٹ ہو گیا تھا، اس کی وضاحت کے طور پر بیان کیا کہ سامری نے یہ کیا تھا، ہارون علیہ السلام تو اس شرک سے منع کرنے والے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی سے شکوہ کیا، قال یا ہارون ما منعک، آپ نے کہا اے ہارون ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، اذا رأیتہم ضلوا، جب تو دیکھ رہا تھا کہ یہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، تو وہ کیا چیز تھی جس نے تجھے تبلیغ سے منع کیا؟ تو نے روکا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعن، اور کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری اتباع کرے یا میرے پیچھے آئے؟ فوراً تمہیں طور پر آ کے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ افعصیت امری، یا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟
اب بھائی سے غصہ کر رہے ہیں، یا تو تم مجھے طور پر آ کے بتا دیتے یا ان کو روک لیتے، یہ تمہارے پیچھے تمہاری موجودگی میں یہ سارے کام کیسے ہو گئے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قال یا ابن امہ، کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے ذرا تحمل سے میری بات سمجھیے، لا تأخذ بلحیتی، اور میری داڑھی کو نہ پکڑیے، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ میری داڑھی کو پکڑیے اور نہ میرے سر کو پکڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے، اور جھنجھوڑ کے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام ہوا کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس انداز کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور بھائی نے بہت ادباً کہا لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو اس طرح نہ پکڑیے، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو اس طرح پکڑیے، انی خشیت، میں ڈرا اس بات سے، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ یہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کو فرقوں میں بانٹ دیا، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا پاس نہیں رکھا، میں اس بات سے ڈرا۔ سورہ اعراف کے اندر بھی واقعہ ذکر ہوا، وہاں پر یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب انہیں منع کیا تو قوم کی اکثریت بچڑے کو پوجنے لگ گئی تھی، اور چند لوگ تھے، ایک تعداد آئی 12,000 کے قریب لوگ تھے کہ جو پوجنے نہیں لگے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جب سختی سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اگر ہمیں روکتے ہو اس بات سے تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے اور تمہارے ساتھ والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر میں زیادہ سختی دکھاؤں گا تو کہیں ان دونوں گروپس میں آپس میں لڑائیاں نہ ہو جائیں اور قتل و غارت کا بازار گرم نہ ہو جائے، اور میرے بھائی حضرت موسیٰ نے مجھے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد نہیں ہونا چاہیے قوم کے اندر، تو آپ کی اس بات کو میں نے یاد رکھتے ہوئے زیادہ سختی نہیں دکھائی ہے۔ اب یہاں پر جب حضرت ہارون علیہ السلام کی اس بات کو سنا آپ نے، تو اب اس کے بعد آپ نے سامری کو ڈائریکٹ مخاطب کیا۔ پہلے پارے کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے بتوں کو پوجا تھا۔ ہماری شریعت میں تو کیا ہے، بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس شریعت میں پہلے پارے کے اندر 6 رکوع میں اللہ نے فرمایا ان کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بتوں کو نہیں پوجا تھا وہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بتوں کو پوجا تھا، بچڑے کو پوجا تھا۔ اور صبح سے شام تک بنی اسرائیل قتل ہوتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، یہ کفارہ بنا ان کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ نے سامری سے پوچھا، کیونکہ جانے سے پہلے جب طور پر گئے تھے تو سامری بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، مومن کہتا تھا۔ تو قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تجھے کیا ہوا کہ تو نے یہ تمام بچڑا بنا لیا، پورا مندر بنا دیا اس کا، ایسا کیا معاملہ ہو گیا، تجھے کیا ہوا؟ قال بصرت بما لم یبصروا، سامری نے کہا میں نے ان چیزوں کو دیکھا بما لم یبصروا بہ، جن کو یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ فقبضت قبضہ، تو میں نے ایک مٹھی کو بھرا، من اثر الرسولی، رسول کے قدموں کے نیچے سے، فنبذتها، اور وہ مٹھی کے اندر جو مٹی میرے پاس آئی میں نے فنبذتها اس کو پھینک دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے، میرے جی نے مجھے یہی کام کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو آیت نمبر 96 ہے، لوگوں نے اس کو مختلف انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن میجورٹی مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ سامری راہب تھا، وہ یہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو سواری پر دیکھا، اے موسیٰ جب وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور میں نے یہ وہ منظر دیکھا ہے جو ایک عام آدمی کو نظر نہیں آتا، جبرائیل عام آدمی کو نظر نہیں آتے، تو میں نے ان کو سواری پر سوار دیکھا، تو ان کی سواری جب گزری تو میں نے من اثر الرسول، کیونکہ جبرائیل بھی رسول کہلاتے ہیں، روح الامین ہیں، اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک آتے ہیں، تو ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اثر الرسول مانے
رسول کے قدموں کے نشان. تو سامری کہنے لگا کہ میں نے جبرائیل کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی اور پھر کیا کہ فنبذتها، میں نے اس کو پھینکا بچڑا بناتے ہوئے اس سونے کے اندر. میرے جی نے یہ بات کی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْنِي نَفْسِي. اکثر مفسرین کی رائے یہ کہ وہ جو بچڑے میں سے آواز آتی تھی وہ آواز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں میں آنے والی مٹی کی برکت سے آتی تھی. اس نے یہ بات بیان کی. کچھ علماء نے بیان کیا کہ واقعی ایسا ہی معاملہ تھا جیسا اس نے بیان کیا. کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ سامری کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ کہانی بنا رہا تھا. تیسری چیز علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ واقعہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ محاورے کے انداز میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے رسول، یعنی آپ رسول ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے تھوڑا سا آپ کے دامن کو پکڑا کہ آپ کو فالو کروں، لیکن مجھے آپ کا دین سمجھ میں نہیں آیا، فنبذتها، تو میں نے چھوڑ دیا اسے، اور میرے جی نے یہی کہا. یہ بات بہت کم علماء نے لکھی ہے. امام رازی نے اس کو لکھا ابو مسلم اصفہانی کے حوالے سے، لیکن یہ بات لاجیکل نہیں ہے کیونکہ قرآن اس طرح گھما پھرا کے بات نہیں کرتا. اگر قرآن کو وہ بات بیان کرنی ہوتی جو ابو مسلم اصفہانی نے بیان کی ہے تو قرآن انہی الفاظ سے بیان کرتا، نہ کہ اس طرح کے الفاظ سے بیان کرتا. تو میجورٹی کی رائے یہی ہے کہ اس سے وہی واقعہ مراد ہے جو میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام والا آپ کو سنایا. قال فاذهب، جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا، اپنا یہ ایکسکیوز پیش کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آج کے درس کی 3 آیات بچی ہیں اور اہم آیت اس واقعے کے حوالے سے. قال فاذهب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا قال فاذهب، دفع ہو جائے. فإن لك في الحیاة، اور اس دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ ان تقول لا مساس، کہ تو سب کو یہ کہتا پھرے لا مساس، مجھے نہ چھونا. یعنی تجھے ہم نے اچھوت بنا دیا ہے، دنیا کے اندر سزا تیری ہے. اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اگر وہ کسی کو چھو لیتا یا کوئی اسے چھو لیتا تو سامری کو بھی بہت تیز بخار ہو جاتا اور جو چھو لیتا اس کو بھی بخار ہو جاتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسا اچھوت بنا دیا کہ وہ سوسائٹی میں رہ ہی نہیں سکتا تھا، جنگلوں میں چلا گیا اور اکیلا تنہا ہی رہتا تھا. اتقول لا مساس، کہ یہ دنیا میں تیرے لیے سزا ہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا، اور آخرت کے لیے جو سزا ہے اس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. لن تخلفا، اور اس وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. یعنی دنیا میں تجھے اچھوت بنا دیا اور آخرت کے اندر الگ عذاب ہے. وانظر الی الہک الذی، اور دیکھ اس کو جس کو تو نے معبود بنایا ہے. ظلت علیہ عاکفا، جس کو تو پکڑ کر عاکف، اعتکاف کر کے جم کر بیٹھ گیا تھا، یعنی وہ بچڑا. لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسوا، ہم ضرور اسے جلائیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسوا، ہم اس کو ضرور جلائیں گے، یعنی اس بچڑے کو، اور پھر اس کی راکھ کو سمندر کے پانی میں بہا دیں گے. اب آخری آیت آج کے درس کی، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اور اس کے علم نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہاں پر ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس بچڑے کو جلایا، اس کی راکھ کو بہا دیا. کہاں پر؟ سمندر کے اندر. لیکن بائبل میں جو بات لکھی ہوئی وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی راکھ کا پانی میں ملا کے شربت بنایا اور شربت بنا کے بنی اسرائیل کو پلا دیا. اب کیا وجہ تھی بھائی اس کی راکھ کا شربت بنا کے بنایا؟ وہ ایک مفسر ہیں، ان کا صبح میں تفسیر پڑھ رہا تھا تدبر قرآن میں، امین حسن اسلائی صاحب، تو انہوں نے اس حوالے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی بات ہے کہ وہ راکھ کیا روح افزا ہے. انہوں نے جملہ بھی روح افزا کا لکھا. انہوں نے بھائی وہ راکھ جو تھی وہ کیا روح افزا ہے جو لوگوں کو پلا دیا؟ یعنی ایسی بات بائبل میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ایڈ کر دی جس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے. ایک بچڑا جس کو شرک کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، اور جلا کے پانی میں حضرت موسیٰ نے ملایا اور سارے بنی اسرائیل کو بلا بھائی پی لو. تو کوئی برکت کی چیز تھوڑی تھی وہ،
اس کو بہانے کا جو ذکر ہے وہ سینس کرتا ہے. یہاں اسرار صاحب نے ایک بات کی, ڈاکٹر اسرار نے, اور کافی لاجیکل ان کی اپنی تحقیق تھی. انہوں نے کہا کہ میری تحقیق یہ ہے اور میری رائے یہ ہے, اس آیت کو جب بیان کیا انہوں نے تو یہاں بیان کرتے ہوئے کہنے لگے میری رائے یہ کہ ہندوستان میں یہ جو برہمن آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برہمن آئے ہیں آج سے 3,500 سال پہلے, اور یہ جو آرینز جو ہیں ہندوستان کے اندر یہ 3,500 سال پہلے آئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری یہ ایک رائے یہ کہ برہمن یہ انہی بنی اسرائیل کے کچھ گمشدہ قبیلے ہیں کہ جنہوں نے مصر کو چھوڑا اور پھر وہ ہندوستان آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے آ کر آباد ہو گئے, اور اس کے اندر ان کے اندر کچھ چیزیں وہی موجود ہیں جو بنی اسرائیل کے ریچولز تھے, بنی اسرائیل کے نظریات تھے. تو اگر برہمن کو یا آرینز کو آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر, ان کی پریکٹسز کو دیکھیں گے تو آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گی وہ پریکٹسز آپ کو بنی اسرائیل کے سماج سے جو ہندو کلچر کے اندر ہے. انہوں نے کہا جس طریقے سے لاش کو جلانا اور پھر بہانا, آپ دیکھ لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو بچڑا تھا اس کو ہم جلائیں گے اور جلا کر کس میں بہائیں گے, سمندر میں بہائیں گے. تو ہندو کیا کرتے ہیں, جلاتے ہیں, جلانے کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو, کنڈے کے اندر جو ہوتا ہے راکھ کو کیا بولتے ہیں اس پرٹیکولر, استھیاں, اللہ اکبر, تو استھیوں کو جو ہے وہ بہائیں گے. اس کے علاوہ جو ان کے لوگ ہیں, جو ان کے سادھو وغیرہ ہیں, وہ کون سے کلر کا لباس پہنتے ہیں, اورنج. وہ کہتے ہیں اورنج لباس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کے اندر وہ جو گائے, سورہ بقرہ جو ہے, سورہ بقرہ کا بقرہ نام کیوں رکھا گیا کہ اس گائے کا جو کلر تھا وہ کلر وہی کلر ہے کہ جس کلر کی بنی اسرائیل کو گائیں کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا. قرآن کا کہہ رہا ہے, انہوں نے پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, کہ اس گائے کا کلر کیسا ہو, تو قرآن نے کہا قال انه یقول انها بقرۃ صفراء, کہ وہ یلو کلر کی ہو, فاقع لونها تسر الناظرین, اور دور سے دیکھنے والے کو اچھی نظر آئے. تو کہا یہ جو یلو کلر کا یا اورنج ٹائپ کا یہ جو پہنتے ہیں وہ بھی اسی سے ایک لنک کرتا ہے کہ وہ گائے مقدس مانی جاتی تھی, تو اس کے کلر کو, جس کلر کی وہ تھی, ان کے سادھوؤں نے اپنا لیا. تیسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے وہ گائے بڑی مقدس تھی. سورہ بقرہ کا بقرہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اس مقدس گائے کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ آرینز وہاں سے آئے تو ان کے مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ گائے بڑی مقدس ہے, گاؤں ماتا کو مانا جاتا ہے. چوتھی چیز انہوں نے بیان کی کہ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جب وہ سجدے میں تھے تو ان پر پہاڑ کو جو ہے وہ معلق کر دیا ہوا میں, اور کہا کہ سجدہ کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ برہمن یا آرینز جو ہیں ہندو, ان کے اندر یہ کہ جو کوئی ہنومان ان کا جو خدا ہے معاذ اللہ, وہ بھی پہاڑ کو لے کر آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں پہاڑ تھا. تو یہ 4-5 چیزیں بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں اور ان کے ریچولز کو دیکھیں, ان کی تہذیب کو دیکھیں, ان کی ثقافت کو دیکھیں, اور ہندوستان کے اندر جب آرینز آئے, برہمن آئے. اچھا پھر اس کے اندر کیا ہے, ایک کچھ 5ویں بات وہ میرے ذہن سے نکل گئی. 5ویں بات یہ کہ سامری کو سزا کیا ملی دنیا کے اندر, ان تقور لامساس, اچھوت ہو گیا. تو ہندوؤں میں بھی ایک برادری ہے جو سب سے نچلی گلاس ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے اس کا, کہ ان تقول لامساس, کہ وہ بھی اچھوت ہو گئے. ایک اچھوت کا کانسیپٹ بھی ان کے اندر آ گیا. تو یہ 5 چیزیں انہوں نے بیان کی کہ میری زندگی بھر میں جو کچھ اسٹڈی کیا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کے ویدس ہیں, برہمن کے جو وید ہیں, ان کے اندر ہی بہت سی باتیں توحید پر مبنی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صحف ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان میں سے چند باتیں ان کے وید میں بھی جو توحید کے حوالے سے ملتی ہیں وہ انہوں نے وہیں سے لی ہوں. یہ 5-6 چیزوں کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہندو موجود ہیں ان کا بھی اگر بیک گراؤنڈ نکالا جائے اور ان کے بارے میں بھی تحقیق کی جائے تو لگتا ایسا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبیلے ہیں کہ جنہوں نے 3,500 سال پہلے مصر سے مائگریٹ کر لیا تھا ہندوستان کے سرزمین پر, اور وہ آپ کو ہندو قوم اور برہمن اور آریانز اور پتہ نہیں کیا کیا قومیں کہلاتی ہیں. تو ایک علمی بات تھی, لاجیکل بات تھی, اور کافی
جو انہوں نے 5 سے 6 کلوز بیان کیے واقعی وہ کچھ نہ کچھ عقل کہتی ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ہے، لیکن واللہ تعالی عالم، بہتر اور صحیح بات کو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ ایک تحقیق تھی جو انہوں نے پیش کی، جو مجھے بھی ایک اچھی لگی بات، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور علمی معاملہ یہ ہے کہ اپنے نام سے بیان نہ کیا جائے، جس نے بیان کیا اس کے نام سے کیا جائے۔ میں آؤں آپ کے سامنے کہ میں نے یہ سوچا، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ جس نے یہ بات بیان کی اس کو کوٹ کر دینا، کیونکہ یہ علمی خیانت کہلاتی ہے۔ آپ نے اگر اپنی تحقیق پیش کرنی ہے تو اپنے نام سے پیش کریں، کسی اور کی تحقیق پیش کرنی ہے تو پھر دل بڑا کریں، اس کا نام لیں کہ بھائی اس نے یہ تحقیق پیش کی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر کاپی پیسٹ کا وہ دور ہے، کاپی پیسٹ بھی بڑی علمی خیانت ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ سے کچھ چیز کاپی کی ہے تو نیچے کرٹسی کے طور پر اس کا نام لکھ دیں کہ بھائی میں نے فلاں بندے کی وال سے اس کو کاپی کیا ہے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ کئی دفعہ سوشل میڈیا پر میں کچھ تحریر لکھتا ہوں اور پورا میں نے اس پہ لکھا ہوتا ہے، کوئی ریسرچ کی ہوتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہی میری تحریر مجھے 10 جگہ ملتی ہے اور لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک خلا پر مسئلہ لکھا اور اس پہ پوری تحقیق کی، دلائل دیے اور اس کو لگایا اپنے پیج سے اور سوشل میڈیا پر لگایا۔ مجھے کہیں اور جگہ نظر آیا کہ بھائی لکھا میں نے تھا، کسی بندے نے اپنے نام سے چھاپ دیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب جب لکھی، یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، تو ابھی کی ہم بتا رہے ہیں بات، 1000 سال پہلے داتا صاحب نے جب کشف المحجوب لکھی تو کشف المحجوب کی ابتدا میں اپنا نام لکھا کہ میرا نام علی بن عثمان حجویری کر کے لکھا۔ تو کہنے لگے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں نے علی بن عثمان حجویری اپنا نام کتاب کی ابتدا میں کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے لکھا کہ میں نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی اور ایک بندہ کہا حضور مجھے پڑھنے کے لیے چاہیے، آپ دے دیں۔ تو اس زمانے میں کوئی کاپی تو ہوتی نہیں تھی، ملٹیپل کاپیز ہوں، تو میں نے اس کو اوریجنل بک دے دی، اور بہت عرصے بعد اس نے مجھے کتاب واپس نہیں کی، اور کچھ عرصے بعد علم میں میرے بات آئی کہ اس کتاب پر اس نے اپنا نام لکھ کے چھاپ دیا۔ تو بتائیے 1000 سال پہلے بھی لوگ کاپی پیسٹ کرتے تھے۔ تو علمی مزاج کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز آپ کی نہیں ہے، کوئی ریسرچ آپ کی نہیں ہے، کوئی تحقیق آپ کی نہیں ہے، تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس بندے کی ریسرچ ہے، جس کی تحقیق ہے، اس کا نام لے کر کے کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے یا میں نے فلاں کی یہ بات پڑھی ہے، یہ علمی مزاج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علمی ایماندار بنائے، مالی ایماندار بنائے، اور ایمان کے نور سے ہمارے سینے کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔